على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے لیے انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز بچوں، آج انشاءاللہ العزیز میں اس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا کیونکہ کچھ ہمارے بزرگ ایسے ہیں کہ جو سوشل میڈیا انٹرنیٹ سے ناواقف ہوتے ہیں، لیکن آج کے اس جدید دور کے اندر وہ مذہب ہو، وہ کوئی بھی کسی قسم کی تعلیم ہو یا کوئی کاروبار ہو، سوشل میڈیا کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی اگر میں آپ کو اس کی جدت کی بات کروں تو آپ کے ایک انگوٹھے کے نیچے ہی ساری دنیا ہے۔ آپ اس کو جو بھی چیز کہیں گے تو وہ آپ کو سامنے دکھا دے گا، آپ چاہے بول کے اس کو کہیں یا لکھ کے کہیں، آپ کے ایک پورے کے نیچے ہی ساری دنیا ہے۔ یعنی اتنی جدت ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے بزرگ ہیں کہ جن کو ابھی جو واقعات رونما ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو علم ہوتا ہے، بعض لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ نام نہاد علماء اپنے آپ کو مولوی کہنے والے، لیکن لیبل علماء کا ہے، انبیاء کے ورثاء کا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کس بنیاد پہ؟ کہ جناب اس نے جو بات کی ہے وہ سراسر غلط کی ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے، حتیٰ کہ لان تان تک باتیں پہنچ جاتی ہیں۔ میں تو دوسرے لوگ جو ان پڑھ ہیں، جو تعلیم، جن کو دین کا علم نہیں ہے، جو احادیث کو نہیں جانتے، قرآن کو نہیں جانتے، آیا وہ لوگ جب ان لوگوں کی باتیں سنیں گے تو مجھے بتائیے ان پر کیا اثر پڑے گا کہ جب علماء ہی ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں؟ لعن طعن کر رہے ہیں۔ آج کا میں آپ لوگوں کو اس موضوع پر یہ پردہ اٹھاؤں گا کہ آیا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ والی علامات اس بندے کے اندر پائی جاتی ہوں تو آپ اس بندے کی قدر کریں، ادروائز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ جس بندے کے منہ سے گالیاں نکلتی ہوں اور وہ منبر پہ بیٹھ کر جو انبیاء کا وارث ہو، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہاں پہ بیٹھ کے لعن طعن کرے اور گالی نکالے، حتیٰ کہ کوئی ایسے نازیبا الفاظ بھی میں کہتا ہوں کہ وہ یہاں پہ اس نشست پہ بیٹھ کے نہ نکالے، کیونکہ یہ نشست جو ہے بڑی پاک ہے، صاف ہے، اس کی نسبت بڑی دور ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں نیک لوگوں کی۔ انشاءاللہ آج آپ کے ذہنوں کو صاف کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا کہ تم اس بندے کی صحبت کو اختیار کرنا کہ جو سب سے پہلے ایمان لے کے آتا ہے۔
آمنو کے بعد کیا ہے؟ اتقوا اللہ، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ مجھے بتائیے کہ جو بندہ یہاں پہ بیٹھ کے کوئی ایسے نازیبا معاملات کرتا ہے تو جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے اور جس کو پتا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا۔ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحبت جو ہے کس بندے کی اختیار کرنی ہے آپ نے۔ اللہ کے نبی پاک سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہو، اس کے دین کو دیکھنا ہو، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دوست کو دیکھ لیا کرو۔ کیا کہا؟ اس کے دوست کو دیکھ لیا کرو، کیونکہ فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اگر تو وہ علماء کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کا صحبت، اس کا اثر رنگ دکھائے گا، اور اگر وہ برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کا اثر بھی اس پر دکھے گا۔ آگے فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم دیکھو کہ تمہارا اب دوست کون ہے۔ تمہارا دوست برا ہے، تمہاری محفلیں بری ہیں یا تمہاری محفلیں اچھی ہیں، یا صبح سے لے کے شام تک بس تم سیاست کی باتیں کرتے ہو۔ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم کسی دیندار بندے کے پاس بیٹھو گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی مل ہی جائے گی کہ جو آپ کے لیے کیا ہوگا کہ اچھی ہو سکتی ہے، وہ آپ پہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کو سنو، مثال کے طور پہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مثال دی ایک اچھی صحبت کی اور ایک بری صحبت کی۔ فرمایا اچھی صحبت بندے کی ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ ایک خوشبو والی دکان پہ بیٹھتے ہیں اور اگر آپ وہاں سے خوشبو نہ بھی لیں لیکن آپ کو خوشبو بولیے کیا ہوگی؟ محسوس ہوگی، آئے گی، چاہے آپ نہ خریدیں، لیکن آپ اگر وہاں پہ زیادہ بیٹھیں گے تو ایک نہ ایک دن آپ خوشبو خرید ہی لیں گے۔ یہ ہے اچھی صحبت کا اثر۔ اور دوسری مثال دی، فرمایا کہ بری صحبت ایسی ہے کہ جیسے کہ آپ لوہار کے پاس بیٹھتے ہو، بٹی جو ہے وہاں پہ بیٹھتے ہو، آپ وہاں کوئی کام نہ بھی کرنے جائیں لیکن اس کا سیک جو ہے وہ آپ کو ضرور پہنچے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بتا دیا کہ اچھی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، بری صحبت کا بھی اثر ضرور پڑتا ہے۔ پھر آگے سنیے گا، صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ بالکل آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ بزرگوں کو اٹھائیے گا ذرا، ساتھ والے بزرگوں کو اٹھائیے گا، توجہ میری طرف کریں، بالکل ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو یہ میں آپ کے لیے آتا ہوں۔ صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ صحابی ہوتا ہے صحبت سے، صحابی ہوتا ہے صحبت سے، کہ جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کر کے صحابی بنتے، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ میں اپنے سے ترجمہ تو نہیں کر رہا، صحابی ہے صحبت سے، اور صحبت کس کی اختیار کی ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر وہ رنگ صحابہ پہ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ مجھے آپ یہ بتائیے، کوئی تابعی صحابی کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ جو مرضی ہو جائے، مجھے بتائیے کوئی تبع تابعین تابعی کے مقام پہ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی مجھے بتائیے اولیاء جو ہے وہ تبع تابعین کے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ساری کی ساری کیٹیگری ہیں، یہاں پہ محنت ہے۔ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب کہ نیک لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں، علماء کی نشانیاں کیا ہیں۔
آگے سنیے گا کہ آج کل نئے نہاد یوٹیوبر علماء کو سننے کی بجائے جو اس منبر کا غلط استعمال کرتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کو قطعاً نہ سنیے گا۔ آپ ایسے لوگوں کو سنیے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں اور نصوص کے ساتھ کرتے ہیں۔ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ان کی علامات کیا ہیں اور نشانیاں کیا ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو سنیے کہ جو دین کا مذاق نہیں اڑاتے، اور ایک مولوی جو ہے وہ دوسرے مولوی پہ چیکڑ نہیں اچھالتا، لان تان نہیں کرتا، وہ اپنے مقتدیوں کو ابارتا نہیں ہے، وہ اپنے مقتدیوں سے نعرے نہیں لگواتا، وہ اپنی بات نہیں کرتا، بس وہ کرتا یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بات کہی ہے، ان کو جذبات میں نہیں لے کے آتا، بلکہ وہ ان سے فیصلہ کرواتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ آیا یہ قرآن میں ہے اور آپ اس بات کو اس کو کیا کریں گے؟ مانیں گے۔ حتیٰ کہ آپ سنیے گا کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کی تلاوت کرنے کے لیے ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں، لیکن تورات کی آواز جو ہے اللہ کے پاک پیغمبر کے کانوں کو پہنچتی ہے، تو جناب دوسرے صحابی بھی پاس ہوتے ہیں، تو فرمایا جب تورات کی آواز جو ہے وہ پہنچی نا اللہ کے پاک پیغمبر کے کانوں تک، تو آپ کا رنگ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ تو دوسرے صحابی نے اشارہ کیا حضرت عمر کو کہ ذرا دیکھیے آپ تورات کی تلاوت کر رہے ہیں، ذرا نبی پاک کا رنگ تو دیکھیے، کہ اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ تو اسی وقت انہوں نے بند کیا اور یہ کہا کہ رضیت باللہ وبالاسلام دینا، میں کیا ہوں کہ میں اللہ کے نبی کو بھی مانتا ہوں اور یہ دین جو اسلام والا ہے میں اس کو مانتا ہوں، اور میں یہ پناہ مانگتا ہوں اور یہ میں اپنے دل سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے اللہ کے پاک پیغمبر کو کیا کیا ہے، اس میری وجہ سے تکلیف پہنچی۔ اور فرمایا پاس آ گئے، کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تورات کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ عمر ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے بھی اگر حضرت موسیٰ ہوتے تو وہ بھی کیا کرتے؟ مجھ سے ہدایت حاصل کرتے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی باطل جو ہے، باطل طریقہ اختیار نہیں کرنا جو دین کے خلاف ہو، وہ چاہے آپ کانوں سے سننے والا ہو یا کسی مولوی سے سنیں، یا پھر آپ کوئی پڑھنے والا ہو، یعنی کوئی بھی مواد ایسا ہو کہ جو دین کے مخالف ہو، آپ کبھی بھی وہ اس کو نہ سنیں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا میں ایسے علماء ہیں، ایسے مولوی ہیں کہ جن کو پتہ نہیں ہے کہ حدیث ہوتی کیا ہے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کا ترجمہ ہوتا کیا ہے، لیکن لیبل کیا ہے کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ اپنے آپ کو نام نہاد مولوی کہتے ہیں۔ آپ کو میں اس بات سے اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان علماء کی بات سنیں کہ جو یہاں پہ بیٹھ کے صحیح نصوص والی بات کرتے ہیں، جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں۔ یہ میرا مقصد ہے آپ کو بتانے کا۔ آگے سنیے گا، نیک لوگ ہوتے کون ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نشانیاں یہ ہیں کہ الذین آمنوا ویتقون، اور دوسری جگہ پہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ پہلے نمبر پہ جناب یہ بڑی اہم بات کرنے لگا، فرمایا کہ نیک لوگ، ولی لوگ، علماء لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جناب جب بھی آپ ان کو دیکھیں تو دیکھتے ہی آپ کو اللہ یاد آ جائے، آپ کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ یہ نہیں
میں یہ بھی کہتا ہوں ذرا سا شک و شبہ بھی اگر اس بندے پہ ہے تو وہ ولی کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا ولی اور غیر ولی آج کل ہر بندہ کہتا ہے کہ جناب آیا میں بناؤں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آگے سنیے گا، اور نہ ہی وہ اپنا اظہار کرتا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ دنیا کے رغبت سے وہ دور دور ہو، دنیا کی رغبت اس کے قریب تک نہیں پہنچتی، وہ ولی ہوتا ہے۔ دنیا کی رغبت، اور پھر کیوں؟ کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی محبت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ دنیا کی رغبت سے جو دور ہوتا ہے اس کی نشانی ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں تو آپ کو اللہ یاد آ جائے، اور جب بھی آپ اس کو دیکھیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے بندے کہ جناب جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کرتے کرتے جناب ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کی زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ کیا رہتی ہے؟ تر رہتی ہے، ہر وقت تر رہتی ہے۔ اور پھر آگے وہ نصوص یعنی قرآن کی نص جو ہے اس میں رد و بدل کسی قسم کا نہیں کرتا۔ کیا ہے کہ جناب وہ نماز کو قائم کرنے والا ہو، اے نہیں نا وہ جناب تسی کہے باروں کسی نو پوچھو نا، کہے پیر نو پوچھو جناب پوری تھی نماز نہیں پڑھ دے، نہیں جناب ساڑیاں ہو گئی ہیں۔ تو ایسے بندے پیر نہیں ہوتے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ اس کا مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے، اس کا مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے، اگر آپ نے یہ معلوم کرنا ہو یا اپنا ہی معلوم کرنا ہو، جملہ دینے لگا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پتہ آپ نے لگانا ہو کہ میرا مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے، تو پھر آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کا مقام آپ کے ہاں کتنا ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ اللہ کا مقام آپ کے ہاں کتنا ہے۔ اپنا مقام دیکھنا ہو تو پھر کیا ہو؟ آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ میرا تو مقام کتنا ہے، تو پھر اللہ کے احکام کو دیکھو۔ اللہ کے احکام کو جب آپ دیکھیں گے تو اللہ آپ کو دیکھیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے تو نماز نہ پڑھے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مقام کہاں سے حاصل ہوگا جناب؟ جو بندہ پڑھتا ہی نہیں ہے، قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، قرآن کی طرح غور ہی نہیں کرتا، سنتا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی قرآن درس قرآن ہو تو جناب وہ نیند آ جاندی، اور جی ہے تو جناب بڑی نزول ہو رہا ہے، سکونت نازل ہو رہی، نہیں جناب یہ شیطان دلا سے دے رہا ہے کہ کوئی نوی شاید ان کو لبے ہی نہ نہیں۔ اور یہ توجہ نہیں ہوتی، جب دین کی بات ہو تو توجہ کرتا ہی نہیں ہے کوئی، اور جب کوئی گانا ہو انٹرنیٹ ہو جناب کوئی سین جو ہے وہ جناب جائے نہ کہیں پہ، ہماری ادھر توجہ ہوتی ہے۔ آگے سنیے گا جناب، آج اگر دیکھا جائے تو یہ نئے لوگ سوشل میڈیا والے ان کو آپ سننے سے گریز کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس وہ ترازو ہے ہی نہیں، آپ پہچان ہی نہیں سکتے کہ یہ لوگ جناب کہاں سے ان کی فراغت ہے، کہاں سے یہ پڑے ہوئے، اور اگر آپ دیکھیں کہ جن کی نسبت ہے وہ سوشل میڈیا پہ آتی ہی نہیں۔ اب سب کی میں بات نہیں کر رہا لیکن چند کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج کل جو یہ ماجرے چل رہے ہیں جناب، ادھر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اب مجھے بتائیں ان پہ کیا قوم پہ اثر پڑے گا؟ اور پھر آگے سنیے گا کہ جو لوگ، میں صحبت کی بات کر رہا ہوں کہ نیک لوگ ہوتے کون ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، اور پھر اگر نیک لوگوں کی صحبت آپ اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیا ہوگا؟ دین کی محبت نصیب ہوگی۔ اگر آپ مالداروں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو پھر دنیا کی محبت آپ کے دلوں میں آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مالداروں کے ساتھ صحبت ہے تو پھر دنیا کی محبت آپ کے دلوں میں آئے گی، اور اگر عورت کے ساتھ اس کی صحبت ہے تو پھر آپ زیب و زینت اختیار کریں گے۔ سنیے یہ الفاظ، سنیے میرے بڑے قیمتی الفاظ آپ کو دے رہا ہوں، اگر صحبت کیا ہے
عورت کی ہے تو آپ زیب و زینت اختیار کریں گے، اگر مالدار کی ہے تو پھر دنیا کی محبت اس کے دلوں میں آئے گی، اگر بچوں کی صحبت اختیار کرو گے تو پھر کھیل اور تماشے میں اپنی زندگی گزارو گے، اور اگر ظالم کی صحبت اختیار کرو گے تو پھر متکبر بن جاؤ گے۔ لیکن ان چیزوں سے پرہیز کر کے کہا کہ تم کیا کیا کرو کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو۔ کن کی؟ نیک لوگوں کی صحبت۔ جب نیک لوگوں کی صحبت اختیار ہو جاتی ہے تو جناب اس بندے کے اندر ایٹومیٹک تعظیم آتی ہے۔ جب آپ کے دل کے اندر تعظیم آئے گی تو وہ اولاد بھی پھر ان علماء کی تعظیم کرے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر آگے سنیے گا، جو لوگ تعظیم کرتے ہیں اللہ پاک اس کی اولاد کو پھر نیک بنا دیتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حضرت ابو بکر کا مقام کتنا ہے، خلیفہ اول ہے، اس کے بعد حضرت عمر کا نمبر ہے۔ اگر یوں دیکھا جائے تو جب حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اونٹنی پہ سوار ہو کے جاتے تو حضرت ابو بکر جناب کیا کرتے؟ نکیل پکڑ لیتے۔ حضرت عمر کو پتہ چلتا تو نکیل پکڑ لیتے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں ابو بکر آپ کا مقام مجھ سے زیادہ ہے، عمر آپ کا مقام مجھ سے زیادہ ہے، لیکن آگے ان کا جواب سنیے، کہا کہ مقام تو ٹھیک ہے لیکن ہم آپ کی تعظیم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نبی پاک کے چچا ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کیا کی؟ صحبت اختیار کر کے تعظیم ان کے اندر رچ بس گئی۔ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں کے لیے کیا ہے؟ کیا کریں؟ ان کی کیا کریں؟ تعظیم کریں، اور بڑے اپنے چھوٹوں پہ کیا کریں؟ شفقت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے ہماری تعظیم کریں تو ان پہ شفقت کریں۔ یہ تو نہیں نا کہ جناب وہ آپ گھر میں جائیں تو ایسے ہی نہ ہو کہ جناب ایسے صاحب سارے کار آ گئے بچے ہوں جناب لک دے پھر نہیں، آپ جب ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گے تو آپ کی تعظیم خود بخود ہوگی۔ آگے سنیے گا، پھر اگر کچھ ایسے لوگ جیسے بھی اگر وہ علماء کی صلحاء کا مذاق اڑاتے ہیں تو جناب یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک ایسے بندے کو دنیا کے اندر ہی اس کا انجام دکھا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا، بڑا نیک بندہ، حتیٰ کہ اتنا نیک تھا کہ جب بھی بچوں کو ذرا خاموش کیجیے گا، آرام سے بیٹا بیٹھے، کہ جب وہ بنی اسرائیل کا نیک آدمی گزرتا تو دھوپ ہوتی تو وہ بادل جو ہیں اس پہ سایہ کرتے، بادل سایہ کرتے۔ ایک بندے نے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ بڑا نیک آدمی ہے، چلو میں اس کی صحبت اختیار کرتا ہوں۔ سنیے گا، توجہ کیجیے، میں اس کی صحبت اختیار کرتا ہوں۔ جب وہ بندہ اس بندے کے پاس جاتا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ تو گناہگار بندہ ہے، تو مجھ سے دور ہو جا۔ وہ نیک آدمی کیا کہتا ہے؟ مجھ سے دور ہو جا، تو گناہگار آدمی ہے۔ تو جو سایہ اس نیک آدمی پہ آتا تھا اب جناب اس پہ ہٹ کے اس گناہگار پہ آ گیا، یعنی اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا، مذاق اڑایا۔ تو جو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ پاک دنیا کے اندر انجام دکھا دیتا ہے۔ امام یوسف کے دور کے اندر ایک حافظ قرآن تھا، ایک حافظ قرآن تھا، وہ جناب امام یوسف درس دے رہے ہیں، اس نے اس طرح کی گفتگو کی کہ جناب بجائے وہ سوال کا جواب حاصل کرنے کے وہ تنقید کر رہا ہے۔ تو امام یوسف کہنے لگے کہ مجھے تمہاری زبان سے کفر کی بو آ رہی ہے،
کیا کہا کہ تمہارا مقصد سوال کا جواب نہیں، بلکہ تیرے کیا ہو رہا ہے کہ کفر کی بو آ رہی ہے، یعنی کیا کر رہا ہے، بلکہ وہ حدیث کا مذاق اڑا رہا تھا۔ جب یہ کہنے کی دیر تھی، جناب ایک روم سے قاصد آتا ہے، ڈاکیہ آتا ہے، جناب وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، تو روم میں جا کے ہے حافظ قرآن، روم میں جا کے عیسائی بن جاتا ہے، حافظ قرآن عیسائی بن جاتا ہے۔ اس کا قصور کیا تھا؟ صرف اس نے کیا کیا؟ حدیث کا مذاق اڑایا، تنقید کی ہے۔ جو امام بات کر رہے ہیں بلکہ اس کو سیکھنے کی بجائے اس پہ تنقید کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جب ایک مسلمان روم میں گیا، اس کا موت کا وقت قریب تھا، تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے جسم پر اتنی مکھیاں ہیں کہ کوئی جسم کا حصہ باقی نہیں۔ تو اس سے پوچھا کہ تو حافظ قرآن ہے، لیکن مجھے بتا کہ تجھے حفظ یاد ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ میں سارا حفظ بھول چکا ہوں، لیکن صرف مجھے ایک ہی ٹوٹا، ایک ہی آیت یاد ہے۔ فرمایا وہ کون سی؟ کہتا ہے کہ ربما یود الذین کفروا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی کل قیامت والے دن بس ان کو یہی پچھتاوا ہوگا کہ ہم نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کیا ہے کہ جو لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، صلحاء کا مذاق اڑاتے ہیں، احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں، آگے جا کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک امام بات کر رہے ہیں، انہوں نے حدیث بیان کی۔ حدیث یہ ہے، فرمایا کہ جو بندہ صبح سویرے اٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ رات کو اس کے ہاتھ کہیں کسی جگہ پہ لگ جاتے ہیں، کسی جگہ پہ لگ جاتے ہیں، تو فرمایا اللہ کا فرمان یہ ہے کہ صبح اٹھتے ساری کیا ہو کہ وہ اپنے ہاتھ کو دھوئے۔ ایک بندہ آگے سے کہنے لگا میرا ہاتھ جو ہے، سنیے گا، یہ میرا ہاتھ جو ہے، میرا تو جناب یہ شرمگاہ میں ہاتھ رہتا ہے۔ یعنی اس نے کیا کیا؟ مذاق اڑایا، حدیث کا مذاق اڑایا۔ تو جناب تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اگلے دن وہ رات کو سوتا ہے، تو جناب وہی ہاتھ اس کی دوبر میں چلا جاتا ہے، اور وہ ڈاکٹروں سے رجوع کرتا ہے، پہلوانوں سے رجوع کرتا ہے۔ یہ واقعہ کوئی دوسرا نہیں ہے بلکہ اس کی سند ہے۔ جناب بڑے ڈاکٹروں نے نکالنا چاہا لیکن وہ نہیں نکل رہا، اور بڑے پہلوانوں نے زور لگایا، نہیں نکل رہا۔ یعنی میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حدیث کا مذاق اڑانے والے کے ساتھ انجام یہ ہوتا ہے۔ آج کل ہم جناب بارش نہیں ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑے بڑے الفاظ کفریہ ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں۔ یہ رات کو ہم گالیاں دیتے ہیں، زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، دن کو گالیاں دیتے ہیں، زمانے کو گالیاں دیتے ہیں۔ یار زمانہ بڑا برا ہے۔ یہ زمانہ کس کا ہے؟ اللہ کا زمانہ ہے۔ کیوں جی؟ یہ باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اپنے سے فیصلے کرنے چھوڑ دیں۔ یہ نہ ہو کہ جناب کوئی ایسا وقت آ جائے کہ انسان کو وہ بیماری گھیر لے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ میں نے کون سا ایسا کام، کون سا لفظ منہ سے نکالا ہو جس کی وجہ سے میں یہ بیماری پہ یہ مجھے آگے مجھے، لیکن انسان کو پتہ نہیں نہ چلتا۔ آج میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہیں۔ جو لعن طعن کرتا ہے وہ صلحاء، علماء اچھے لوگ نہیں ہوتے جو دوسرے کو لعن طعن کرتے ہیں، اور جو صلحاء اچھے ہیں ان کے ساتھ مذاق نہیں کرنا۔ دو آپ کو باتیں بتا دی۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہا ہے کبھی بھی ایسی بات نہ نکالنا منہ سے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو تو آپ ٹٹھا اور مذاق کریں، کوئی بھی، اور نہ ہی جن کے پاس علم ہو ان کے ساتھ مذاق کریں۔ اور یہ بھی اللہ نے آپ کو وکیل بنا کے بھیجا ہے۔ سارا دن ہم جناب باتیں کرتے ہیں،
کبھی کس کی چھیڑتے ہیں، کبھی کسی کی چھیڑتے ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو پوچھنا ہے، ہر بندہ کیا ہے خود کا جواب دے۔ لیکن ہم جناب وکیل بنے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک سیاست کی باتیں کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مارنے پہ اتر آتے ہیں، اور دین کی بات جو ہے وہ دور دور تک ہماری محفلوں میں نہیں ہوتی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، جب بھی آپ گھر کی محفل ہو، کہیں بھی محفل آپ کی ہو، وہاں پہ دنیا کی باتوں کی بجائے کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو کہ جو دین کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ اگر آپ بڑے لوگ بیٹھے ہو تو آپ کے ساتھ نوجوان بیٹھے ہوں، ان کو کوئی چیز بتا دیں جو آپ نے سنی ہو۔ اگر آپ کے ساتھ بچے بیٹھے ہیں، ان کو کوئی دین کی بات سکھا دیں، ان کو کبھی بھی بری عادت اور بری باتیں نہیں بتائیں، اپنی صحبتوں کو اچھا بنائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔